السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خارجی اکثر یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کا وسیلہ جائز نہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ آئیے سنتے ہیں حافظ احسان قادری صاحب کو۔ تو خیر، نیک صالح زندہ آدمی سے دعا کرنا، مرنے کے بعد نہیں، یہ اس کی غیب کی حالت میں نہیں، اس کی شخصیت اور جاؤ مرتبے کے سے نہیں، اس سے دعا کروانا۔ اس کی دلیل ہے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی آیا، بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، دعا کیا آپ نے، بارش ہوئی، اور بھی اس طرح کے حضرت عمر نے حضرت عباس سے استسقاء پڑھوائی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا ہم پہلے وسیلہ لگاتے تھے، اب عباس ان کے چچا کا لگا رہے ہیں۔ بولتے دیکھو یہ شخصیت کا ہوتا تو اللہ کے رسول کا لگاتے نا حضرت عمر۔ حضرت عمر حضرت اللہ کے رسول کا چھوڑ کے حضرت عباس کا لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کو جائز نہیں مان رہے ہیں اب وفات کے بعد، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ہاں، اور اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی، اور بعض روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ ہم عباس سے دعا کروا رہے ہیں، یعنی یہ مفہوم واضح ہوتا ہے اس سے۔ تو اللہ سے عباس کی دعا کا وسیلہ لگایا، شخصیت کا نہیں۔ ہاں، یہ جو آپ پیش کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کیا، اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ وصال کے بعد جائز نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ان کے وصال کے بعد نہیں لیا بلکہ حضرت عباس کا وسیلہ۔ یہ تو آپ کا قول ہے نا، آیت کریمہ تو نہیں دکھا سکتے، ایک حدیث دکھا دے، چلو ایک ضعیف روایت ہی دکھا دے کہ وصال کے بعد انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرنا یہ ناجائز ہے۔ آپ فتح الباری بخاری شریف کی اس حدیث پاک کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو دیکھ لیجئے، باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث پاک سے تو یہ پتا چلا کہ صالحین کا اور اہل بیت اطہار کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے، انبیاء کرام کا تو جائز ہے، نیک لوگوں کا وسیلہ یہ بھی جائز ہے۔ بات کچھ اور ہو رہی ہے اور آپ کچھ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اگر یہی بات ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ ناجائز ہے اس لیے نہیں لیا، تو ٹھیک ہے، آپ بتا دیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہو کہ چونکہ حضور کے وصال کے بعد وسیلہ لینا ناجائز ہے اس لیے ہم نے حضرت عباس کا وسیلہ لیا، یہ دکھا دیجئے۔ بلکہ اگر آپ بغور حدیث کی شرح پڑھیں گے تو یہاں بھی حضور کا وسیلہ ہے، اس لیے کہ فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عباس نے اس طرح فرمایا کہ یا اللہ، تیرے نبی سے رشتے کے سبب مجھے یہ مقام دیا گیا ہے، تو وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تذکرہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، تو یہاں بھی تو وسیلہ ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی غلط کوٹ کیا، اور یہ کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ بے شک بے شک، یہ وہابی خود کو اہل حدیث کہتے ہیں لیکن خود حدیثوں کو سمجھتے نہیں۔ اگر یہ بیان اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔